یہ وہ مبارک رات تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی شان اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو ظاہر کرنے کے لیے چنا۔ شب معراج اسلام کے عظیم ترین واقعات میں سے ایک ہے جو صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایمان، یقین اور رسالت کی سچائی کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ رات ہے جہاں زمین سے آسمان، مخلوق سے خالق اور بندہ اپنے رب کے قریب ترین مقام تک پہنچا۔ اس وقت مکہ کا ماحول نہایت سخت تھا۔ قریش کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، گالیاں دی جا رہی تھیں، پتھر مارے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی تسلی اور سہارا تھیں۔ چاچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا جو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ تھے۔ اس سال کو تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اسی دوران طائف کا سفر ہوا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ جسم سے خون بہنے لگا۔ اسی حالت میں جب زمین پر ہر در بند ہوتا نظر آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ شب معراج دراصل یہ پیغام تھا کہ اگر دنیا ٹھکرا دے تو رب اپنے بندے کو اپنے قریب بلا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 1۔ اس آیت میں عبدہ یعنی اپنے بندے کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا زندہ معجزہ تھا۔ اگر یہ خواب ہوتا تو قریش اس پر اتنا شور نہ مچاتے۔ شب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یا حتیم کعبہ کے قریب آرام فرما رہے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، زمزم کے پانی سے دل مبارک کو دھویا گیا اور ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ سینہ چاک ہونے کا واقعہ پہلے بچپن میں بھی ہوا تھا، لیکن معراج سے پہلے اس لیے ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم تجربے کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ ذمہ داری کا سفر تھا۔ امت کے لیے نماز کا تحفہ، ایمان کی پرخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی کا اظہار تھا۔ مکہ اس وقت گہری نیند میں تھا، کعبہ کے گرد بت کھڑے تھے، ظلم کا نظام قائم تھا، لیکن اسی رات اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہ واقعہ انجام دیا جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے روشنی کا مینار بن گیا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور اس کا ہر قدم نظر کی آخری حد پر پڑتا تھا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سفر عام قانون فطرت سے پرے تھا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت اور جگہ کی پابندی ختم کر دیتا ہے۔ شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دکھایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اللہ اسے اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ شب معراج کی وہ مقدس رات جب شروع ہوئی تو یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور امت کے لیے رحمتوں سے بھرا ہوا ایک عظیم معجزہ تھا۔ اس سفر کے پہلے حصے کو اسرا کہا جاتا ہے، یعنی رات کے وقت کیا گیا سفر۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عظیم سفر کے لیے تیار کیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ براق کوئی عام سواری نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایسی مخلوق تھی جو وقت اور جگہ کی بندشوں سے آزاد تھی۔ اس کا نام براق عربی کے لفظ برق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بجلی، یعنی یہ سواری بجلی کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو شروعات میں براق کچھ بے چین ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے کہا، اے براق ساکن ہو جا، اللہ کی قسم تجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سوار نہیں بیٹھا۔ یہ سنتے ہی براق بالکل شانت ہو گیا۔ یہ لمحہ اس بات کی دلیل ہے کہ پوری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانتی ہے۔ اب یہ مقدس سفر شروع ہوا۔ مسجد حرام سے نکل کر براق بجلی کی رفتار سے آگے بڑھنے لگا۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی اہم مقامات دکھائے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کچھ جگہوں پر قیام بھی فرمایا اور وہاں نماز ادا کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔
بعد میں بتایا گیا کہ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر ایک اور جگہ نماز ادا کروائی گئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ تھی۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آوازیں بھی سنی، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دھیان نہ دیں۔ بعد میں بتایا گیا کہ یہ دنیا کی لبھاونی آوازیں تھیں جو انسان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دھیان دیتے تو امت کے لیے یہ ایک امتحان بن جاتا۔ بہت ہی تھوڑے وقت میں یہ سفر پورا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ یہاں تمام انبیاء علیہم السلام نے عبادت کی ہے۔ اسی جگہ سے آسمانوں کی طرف معراج کا دوسرا حصہ شروع ہونا تھا۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس کڑے سے باندھا جہاں پہلے انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نیا مذہب نہیں بلکہ اسی دین کی تکمیل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سکون اور اطمینان سے بھر گیا۔ زمین کا سفر پورا ہو چکا تھا اور اب آسمانوں کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ اسراء کا یہ سفر امت کے لیے کئی سبق رکھتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو بلاتا ہے تو دوریاں معنی نہیں رکھتیں۔ یہ بھی سکھاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام مخلوق سے بلند ہے۔ اب اگر آپ تیار ہیں تو لکھیں، پارٹ 3 شروع کرو۔ مسجد اقصیٰ میں امامت اور پہلے آسمان کا روحانی سفر۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہم السلام کی امامت۔ جب رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے تو یہ مقدس جگہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیوں سے بھر چکی تھی۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی اور نہ ہی یہ کوئی عام منظر تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں پوری نبوت کی تاریخ ایک جگہ جمع ہونے والی تھی۔ مسجد اقصیٰ جو ہزاروں انبیاء کی سجدہ گاہ رہی ہے، اس رات ایک ایسے واقعے کی گواہ بنی جو قیامت تک بیان کیا جاتا رہے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، وہاں پہلے سے تمام انبیاء علیہم السلام موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام رسول اس مقدس جگہ پر جمع تھے۔ یہ ایسا منظر تھا جہاں زمین اور آسمان کی ساری رحمتیں ایک جگہ سمٹ آئی تھیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور انہیں آگے بڑھایا۔ پھر فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ آج کی امامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہ اعلان اس بات کی کھلی دلیل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام، سردار اور خاتم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے اور تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھی۔ یہ صرف نماز نہیں تھی بلکہ نبوت کی قیادت کا اعلان تھا۔ یہ بتا دیا گیا کہ اب قیامت تک ہدایت کا آخری راستہ وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس امامت کا ایک گہرا پیغام یہ بھی تھا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب اس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو توحید، عبادت اور اخلاق کا پیغام دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پوری انسانیت کے لیے مکمل کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو دیکھا اور میں نے ان کی امامت کی۔ مسند احمد بہقی۔ یہ امامت صرف ظاہری طور پر نہیں تھی بلکہ روحانی اور مقامی طور پر بھی تھی۔ اس ایک واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صرف اپنی امت تک سیمت نہیں بلکہ تمام انبیاء اور تمام امتوں سے اوپر ہے۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیالے پیش کیے گئے۔ ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ چنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فطرت کو چنا، اگر آپ شراب چنتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ صحیح مسلم۔ یہ بھی امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا کہ اسلام فطرت کا دین ہے۔ جو چیز انسان کی فطرت کے خلاف ہو وہ اسلام میں حرام ہے، اور جو فطرت کے مطابق ہو وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ مسجد اقصیٰ میں یہ مقدس وقت بہت کم تھا لیکن اس کے پیغام بہت گہرے اور دور تک جانے والے تھے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلایا گیا کہ آپ صرف مکہ یا مدینہ کے رسول نہیں بلکہ پوری انسانیت کے رسول ہیں۔ آپ کی امت پر جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے وہ بھی پوری دنیا کے لیے ہے۔
اس کے بعد معراج کا دوسرا اور زیادہ حیرت انگیز حصہ شروع ہونے والا تھا۔ اب سفر زمین سے اٹھ کر آسمانوں کی طرف جانے والا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس دروازے کی طرف بڑھے جہاں سے آسمانوں کا راستہ کھلتا ہے۔ یہاں سے آگے جو کچھ ہونے والا تھا وہ انسانی عقل سے بہت اوپر تھا۔ آسمانوں کے دروازے، فرشتوں کی ملاقات، انبیاء سے پھر ملاقاتیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ایسا مشاہدہ جو آج تک کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوا۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ دین کی پہچان ہے۔ یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہی تمام انبیاء کی سچی پیروی کرے گا۔ پہلے آسمان کی طرف سفر اور وہاں کا منظر۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کے بعد اب وہ لمحہ آ چکا تھا جب زمین کا دائرہ ختم ہونے والا تھا اور آسمانوں کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ یہ معراج کا وہ حصہ تھا جہاں انسانی عقل ٹھہر جاتی ہے اور صرف ایمان بولتا ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف اٹھایا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام پہلے آسمان کے دروازے کے قریب پہنچے تو وہاں ایک پہرےدار فرشتہ موجود تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا، اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال ہوا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ سوال جواب اس بات کی دلیل ہے کہ معراج کوئی اچانک یا زبردستی کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے طے کیے ہوئے نظام کے مطابق ہوا۔ ہر قدم اللہ کی اجازت سے تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا منظر دیکھا جو اس سے پہلے کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا۔ پہلے آسمان کی وسعت، اس کی روشنی، فرشتوں کی موجودگی اور اللہ کی تسبیح میں مشغول مخلوق، یہ سب انسانی زبان سے بیان کرنا مشکل ہے۔ پہلے آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے باپ ہیں اور پہلے نبی بھی۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، مرحبا نیک بیٹے اور نیک نبی۔ یہ الفاظ صرف سواگت نہیں تھے بلکہ اس بات کا اعلان تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخری نبی ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ روحیں تھیں اور بائیں طرف کچھ روحیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو اداس ہو جاتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ دائیں طرف جنت والے لوگ ہیں اور بائیں طرف جہنم والے۔ یہ منظر امت کے لیے بہت بڑا سبق تھا کہ انسان کا انجام اس کے اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ پہلے آسمان میں فرشتوں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ ہر فرشتہ کسی نہ کسی ذمہ داری میں مشغول تھا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی قیام میں۔ یہاں یہ بات صاف کر دی گئی کہ فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان میں ایک اور عجیب منظر دیکھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے سامنے بہت اچھا کھانا رکھا تھا لیکن وہ اسے چھوڑ کر سڑا ہوا اور بدبودار کھانا کھا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں۔ یہ منظر امت کے لیے ایک کھلی چیتاونی تھی۔ پہلا آسمان انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہر جگہ ہے، یہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ جو کچھ انسان دنیا میں کرتا ہے اس کا اثر یہاں صاف نظر آتا ہے۔ اسی لیے اس معراج کے سفر میں جنت اور جہنم کے کچھ منظر پہلے ہی دکھا دیے گئے تاکہ انسان غافل نہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ یہ ملاقات اس بات کا پیغام تھی کہ انسانیت کی شروعات اور انسانیت کی تکمیل ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا، توحید، عبادت اور اطاعت۔ پہلے آسمان کا یہ سفر صرف دیکھنے کا نہیں تھا بلکہ سمجھنے کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ امت کے سامنے کون کون سے راستے ہیں اور ہر راستے کا انجام کیا ہے۔ یہ معراج امت کے لیے رحمت بھی ہے اور چیتاونی بھی۔ جب پہلے آسمان کا سفر پورا ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اب آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ ابھی اور اونچے آسمان تھے اور ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور انبیاء کی ملاقاتیں انتظار کر رہی تھیں۔
یہ پہلا آسمان یہ سکھاتا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے اسے اپنی شروعات نہیں بھولنی چاہیے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا نظام بہت سخت لیکن انصاف پر قائم ہے۔ پہلے آسمان کے منظر دیکھنے اور حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اب معراج کا سفر اور بلندی کی طرف بڑھنے والا تھا۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ السلام موجود تھے، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی اجازت اور رہنمائی شامل تھی۔ یہ سفر انسانی قدموں سے نہیں بلکہ رب کی قدرت سے طے ہو رہا تھا۔ دوسرے سے چھٹے آسمان تک کا سفر۔ دوسرا آسمان۔ جب دوسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے تو وہی سوال جواب ہوا جو پہلے آسمان پر ہوا تھا۔ اجازت ملنے کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دو عظیم نبیوں سے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت گرم جوشی سے سواگت کیا اور کہا، مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی۔ یہ ملاقات اس بات کی دلیل تھی کہ تمام انبیاء کا پیغام ایک ہے۔ تیسرا آسمان۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا آدھا حصہ عطا کیا گیا تھا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئے اور کہا، مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی۔ چوتھا آسمان۔ پھر چوتھے آسمان کا دروازہ کھلا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں انہیں رکھا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سواگت کیا اور دعا دی۔ پانچواں آسمان۔ اس کے بعد پانچویں آسمان میں داخل ہوئے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنی نرمی، رحمدلی اور قوم سے محبت کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی۔ چھٹا آسمان۔ چھٹے آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے رسول تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سیدھا کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے بھی گرم جوشی سے سواگت کیا، لیکن اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ میرے بعد آنے والے نبی کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ ہوگی۔ یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت کی کھلی دلیل ہے۔ ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا اور جبریل امین کی حد۔ اب معراج اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں انسانی زبان، عقل اور تصور سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین علیہ السلام ساتویں آسمان کے دروازے پر پہنچے تو پھر وہی سوال جواب ہوا۔ اجازت ملنے پر دروازہ کھولا گیا۔ ساتویں آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ وہ اس مقدس جگہ پر بیٹھے تھے جہاں بیت المعمور موجود ہے۔ بیت المعمور وہ مقدس گھر ہے جہاں روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کے لیے پیغام دیا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور یہ بتانا کہ جنت کی زمین بہت پاک ہے اور اس کی کھیتی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کی طرف لے جایا گیا جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں اور شاخیں ساتویں آسمان سے بھی اوپر پھیلی ہوئی ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر ایسے رنگ اور نور چھائے ہوئے تھے جنہیں انسانی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ یہیں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام رک گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ لمحہ بہت ہی نازک اور روح کو ہلا دینے والا تھا۔ جو فرشتہ صدیوں سے وحی لاتا رہا اس کی بھی ایک حد ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ حد بھی ختم کر دی گئی۔ اب آگے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کا رب۔ یہ وہ مقام تھا جہاں قاب قوسین و ادنیٰ کی تجلیاں ظاہر ہوئیں۔ یہاں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا۔ یہیں سے آگے نماز کا وہ تحفہ ملنے والا تھا جو معراج کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ساتواں آسمان اور سدرۃ المنتہا ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام مخلوق سے اوپر ہے۔
یہ معراج صرف دیکھنے کا سفر نہیں تھا بلکہ ذمہ داری کا سفر تھا، امت کے لیے عبادت کا تحفہ، رحمت کا پیغام اور امید کی روشنی۔ ساتویں آسمان اور سدرۃ المنتہا کے بعد معراج اس مقام پر پہنچا جہاں انسانی تصور کی ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوئے۔ نہ وہاں کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی پردہ جسے ہم سمجھ سکیں۔ یہ قرب کیسا تھا، کیسے تھا، اس کی کیفیت کو بیان کرنا مخلوق کی طاقت سے باہر ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے طور پر خطاب فرمایا۔ یہیں پر امت محمدیہ کو وہ عظیم تحفہ عطا کیا گیا جو قیامت تک دین کی پہچان رہے گا، نماز۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض ہیں۔ یہ حکم کسی فرشتے کے ذریعے نہیں بلکہ سیدھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ یہ عبادت زمین سے نہیں، آسمان سے ملی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم لے کر واپس لوٹے اور چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ کی امت پر کیا فرض کیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 50 نمازیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی امت کو جانتا ہوں اور آپ بھی اپنی امت کو جانتے ہیں۔ آپ کی امت یہ بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ یہ مشورہ کسی شک یا کمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تجربے اور امتوں کی حالت کو جاننے کی وجہ سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹے اور تخفیف کی درخواست کی۔ یہ سلسلہ کئی بار دہرایا گیا۔ ہر بار اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نمازوں کی تعداد کم کرتے گئے، یہاں تک کہ آخرکار نمازیں 5 وقت کر دی گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کا حکم لے کر لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، میرے خیال میں آپ کی امت اس سے بھی کم کی طاقت رکھتی ہے، آپ پھر لوٹ جائیں۔ لیکن اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، میں اسی پر راضی ہوں۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ یہ 5 نمازیں عمل میں 5 ہیں لیکن ثواب میں 50 ہیں، میرا فیصلہ بدلا نہیں جاتا۔ نماز کا یہ تحفہ صرف رکوع اور سجدہ نہیں ہے، یہ مومن اور اس کے رب کے درمیان سیدھا رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کا معراج ہے۔ جنت اور جہنم کے منظر، معراج کی رات کا سبق۔ نماز کا تحفہ ملنے کے بعد اب معراج کا سفر رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے منظر کی طرف لے گیا جو انسانی دل اور آنکھوں کے لیے ادبھت اور سوچ سے پرے تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں جنت اور جہنم کی اصلی حقیقت دکھائی گئی۔ جنت کا منظر، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دیدار کیا۔ وہاں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیغام تھی۔ جنت کی زمین سفید اور نازک تھی، وہاں کی ندیاں دودھ، شہد اور میٹھے پانی جیسی تھیں۔ ہر طرح کے پھل اور رنگ برنگے پھول تھے جن کی خوشبو لوگوں کو موہ لیتی۔ جنت کے محل رتنوں اور سنہری روشنی سے سجے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا اور کبھی اس کی خوبصورتی، اس کی صاف صفائی اور اس کی سکون دینے والی خوشبو جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ صحیح مسلم۔ جہنم کا منظر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا دیدار کیا۔ یہ منظر اتنا ڈراونا تھا کہ کیول دیکھنا ہی روح کو کانپنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہاں کی آگ اتنی تیز اور لپٹیں اتنی اونچی تھیں کہ کوئی انسان ان کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا۔ لوگ پیڑا اور پچھتاوے میں قائم تھے۔ ان کے چہرے اور حالت ایسی تھیں کہ یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی غیر اللہ کی طرف سے اتنی بڑی سزا سہ رہا ہو۔ ترمذی۔ جنت اور جہنم سے ملنے والا سبق، امت کو سکھایا گیا کہ نیکیاں اور عبادتیں کیول اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہیں۔ نماز، روزہ، عبادت، دان اور نیک کام انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ گناہ اور نافرمانی انسان کو جہنم کی اور لے جاتے ہیں۔ دنیا استھائی ہے لیکن آخرت کا مقام استھائی ہے۔ یہ سبق ہمیں پریرت کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں لگاتار لگے رہیں اور دنیا کی موہ مایا میں کھو کر اپنی آخرت کو نہ بھولیں۔ جنت اور جہنم کے ادبھت منظر دیکھنے کے بعد اب معراج کا سفر اس مقام پر پہنچا جہاں رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے ملاقات کی۔ ہر آسمان میں فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو اللہ کی تسبیح اور قیام میں مشغول تھی۔
یہ ملاقات امت کو یہ سکھانے کے لیے تھی کہ فرشتے صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور انسان کی نیکیوں اور گناہوں پر نگرانی رکھتے ہیں۔ ہر آسمان میں فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سواگت کیا۔ انہوں نے فرمایا، مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی۔ پہلے آسمان میں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آدم علیہ السلام نے امت کے لیے دعا کی۔ دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کی نمرتا اور صبر امت کے لیے سیکھ تھی۔ تیسرے، چوتھے اور پانچویں آسمان میں حضرت یوسف، ادریس اور ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے الگ پیغام دیا، نیکیاں، عبادت اور رحم۔ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز کی تخفیف کا مشورہ دیا۔ ہر ملاقات کا مقصد یہی تھا کہ امت یہ سمجھے کہ اللہ کی راہ میں صبر، رحمت، نیکیاں اور عبادت کتنی اہم ہیں۔ ساتویں آسمان اور سدرۃ المنتہا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آئی۔ نماز کا تحفہ، 50 سے 5 کا حکم اور امت کے لیے آسان لیکن اجر میں بڑا انعام، یہ سب اللہ کی عظیم رحمت اور کرم کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بوجھ نہیں ڈالتے اور ان کے لیے آسان راستے بناتے ہیں۔ معراج کی رات پوری ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھرتی کی طرف لوٹایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کا سفر پوری طرح اللہ کی اجازت اور رہنمائی کے تحت ہوا۔ لوٹتے سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے منظر، فرشتوں کی عبادت اور اللہ کی رحمت کو یاد کیا۔ دھرتی پر لوٹتے ہی انہوں نے شب معراج کا پورا حال اپنے ساتھی انصار اور صحابہ کو بیان کیا۔